نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و علیہ الطیبین و لعنۃ اللہ علی الظالمین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کلام ناج بلاغہ سے کلمات قصار میں سے 8واں نمبر تلاوت کر رہا ہوں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں قال علیہ السلام عجب لہذا الانسان، فرماتے ہیں یہ انسان جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے میں اس پر تعجب کرتا ہوں، حیران ہوتا ہوں۔ حیرانگی کس پر؟ مولا فرماتے ہیں اللہ نے اس کو کیسے بنایا، ینظر بشہم، جو ایک چربی سے دیکھتا ہے، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس سے وہ گفتگو کرتا ہے، اپنے ماخذ ضمیر بیان کرتا ہے، لوگوں سے عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ وَيَسْمَعُ بِعَزْمٍ، اور مولا فرماتے ہیں ایک ہڈی سے سنتا ہے، کان میں ہڈی ہے جو آواز کیچ کرتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، اور ایک سوراخ ہے جس سے سانس لیتا ہے۔ مولا انسان کی ان کیفیات کے ذکر کے ساتھ فرماتے ہیں انسان بہت تعجب کے لائق ہے، اور مولا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، مولا المومنین کی طرف یہ فرمان ہے منسوب، مولا فرماتے ہیں انسان تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اللہ نے تیرے اندر ایک کائنات آباد کر رکھی ہے کہ ہر چیز تیرے اندر جو ہے قوت فکر اپنا کام کر رہی ہے، قوت سماعت اپنا کام کر رہی ہے، قوت بصارت اپنا کام کر رہی ہے۔ اللہ نے تیرے اندر ایک کائنات آباد کر رکھی ہے۔ تو یہاں حیرانگی کا اظہار فرماتے ہیں، اس انسان کا تعجب حیرانگی ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، بے شک میں اللہ جہنم کو بھر دوں گا، کثیرا من الجن والانس، بہت سے جن و انس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ان کا قصور کیا ہوگا؟ لہم قلوب لا یفقہون، جن کو میں نے دل و دماغ دیا، یہاں قلوب بمعنی عقول ہے، جن کو میں نے دماغ دیا، قوت سوچنے کی، فکر دی، لا یفقہون، اس سے انہوں نے سوچا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، فکر استعمال نہیں کی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جن کو میں نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، عبرت حاصل کفاۃ بالرجاء للابصار، مطلب میری مخلوق دیکھنے والوں عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اور ایک جگہ فرمان ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں بہت سی عبرتیں بنائی ہیں انسان کی نصیحت کے لیے، لیکن لوگ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ ہاں فرماتے ہیں جو انسان دماغ استعمال نہیں کرتا، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ جن کو اللہ نے دماغ دیا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، جبکہ کائنات ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرماتے ہیں میں نے جن سنے بھی مگر اپنی عبادت کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، جن کو میں نے آنکھیں دی، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، نصیحت حاصل نہیں کی، عبرت حاصل نہیں کی۔ ایک جگہ سیروا فی الارض، تھوڑا زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیا ہو۔ تو پوری دنیا جو ہے عبرتیں اور نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے، ایک کھلی کتاب ہے جس کو ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔ کبھی فرماتے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ ان کو کیسے پیدا کروایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑوں کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کہ میں ان کو کیسے گاڑا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کی طرف نظر نہیں کرتے کہ اللہ نے کیسا فرش بچھایا، نہ اتنا سخت ہے کہ انسان زخمی ہو جائے، نہ اتنا نرم ہے کہ انسان اس میں دھنس جائے۔
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ تو یہ پوری کائنات انسان کے لیے ایک نصیحت کا مجموعہ ہے، کھلی کتاب ہے۔ تو موسم فرماتے انسان تعجب کے لائق ہے کہ جن کو اللہ نے عرض کر رہا، قرآن فرماتا ہے وَلَمْ آیُنِ اللَّهِ وَلَمْ أَذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ، کو میں نے کان دیے، سننے کی طاقت دی، اور انہوں نے کانوں سے کلمہ حق سننا نہیں دوبارہ کیا۔ تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قرآن سنیں، فرامین موسوم سنیں، اچھے لوگوں کی گفتگو سنیں اور پھر عمل کرے، علم حاصل کرے۔ کل کو اللہ ان نعمتوں کے بارے حجت تمام کرے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں اور اس سے تو نے حق کی نصیحت حاصل نہیں کی۔ اولئک کالانعام، فرماتا ایسے لوگ تو حیوان کہلانے کے حقدار ہیں، ان کو حیوان کہنا چاہیے۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، کہ حیوان بھی جس میں عقل نہیں ہے پھر بھی وہ مالک کے اشارے پر چلتا ہے، اگر اشارے پر نہ انسان اسے مارتا پیٹتا بھی ہے، ناراض ہوتا ہے، لیکن کبھی اپنے اندر غور و فکر نہیں کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں، مجھے کیسے زندگی گزار مل رہی، مجھ سے بھی کچھ پوچھنے والی ذات ہے۔ ایسے ہر حیوان ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کرنے والے لوگ۔ آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں وقال علیہ السلام اذا اقبلت الدنیا علی عہد، مولا فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، اس کو علم و عقل دولت سے نوازتا ہے، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں اذا اقبلت الدنیا، جب کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا سے نوازتا ہے، مال و دولت، اقتدار، ہر چیز کے پاس ہے، تو مولا فرماتے ہیں آرتہ محاسن غیرہ، تو اس کو غیروں کی خوبیاں بھی اس سے مل جاتی، اس کو اچھے نام سے یاد کیا جائے، اس کی عزت احترام کیا جاتا ہے۔ جو مالدار ہے، جس کو اللہ نے عزت احترام مقام دیا ہے، اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بڑے لوگوں کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ روایات میں ہے کہ جو انسان ایک بڑے آدمی کی عزت کے لیے اس کا دین کا تہائی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دین کے نیک لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا ہے، لیکن صرف دنیا دار کی خوشامد نہیں کرنی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں جب کسی کو دنیا مل جاتی ہے تو اس کو خوبیاں بھی خوبیوں سے لوگ اسے عطا کر دیتے ہیں، غیروں کی خوبی اس میں نہیں ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ، جب اسے دنیا چھن جائے، اس کے حالات بگڑ جائیں، اچھے حالات نہ رہیں، اور یہ ایک نظام خدا ہے۔ اللہ فرماتا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام زمین لوگوں کے درمیان گردش دیتے، ہمیشہ نہ کوئی غریب رہتا ہے نہ ہمیشہ کوئی امیر رہتا ہے، بلکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرماتے ہیں دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آج 4 پیسے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، اچھے کاموں میں استعمال کرو، رفاع عامہ، خدمت خلق کے لیے خرچ کرو تاکہ وہ صدقہ جاریہ بنے، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، اچھے کام میں لگاؤ، فرماتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ دنیا کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے۔ فرماتے ہیں صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ جو کام صحت میں ہو سکتے ہیں وہ انسان بیماری میں ادا نہیں، دل چاہے بھی تو نہیں ادا کر سکتا۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ فرصت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے۔ آج فارغ ہو، کچھ حاصل کر سکتے ہو، کچھ اچھائی کر سکتے ہو، کل کو مصروف ہو جاؤ گے، دل چاہے گا تو وقت نہیں۔ آج لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہے، لوگوں کا ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔
ہاں، فرصت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے۔ فرماتے ہیں جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ جو کام جوانی میں ہو سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتے۔ ہمارا معمول عجیب ہے لوگوں کا کہ جب انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں تو حج پر بھیج دیا، زبانی پر بھیج دیا، اور بڑی مصروفیت اور بڑے مشکل اعمال ہوتے ہیں، بڑا رش ہوتا ہے۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جوانی میں ان اعمال کو، تاکہ زحمتیں برداشت کر سکے اور صحیح معنوں میں اپنے اعمال بجا لا سکے۔ ہاں، فرماتے ہیں جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اور اب فرماتے ہیں زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ یہ وقت ہمیشہ نہیں یہ رہے گا، اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ نے کسی کو جہنمی بنا کر نہیں پیدا کرا، انسان اپنے جنت جہنم خود بناتا ہے۔ بس مولا فرماتے ہیں جب اسے خوبیاں مل جائیں تو عزت بھی احترام ملتا ہے، جب دنیا چلی جائے پر ماڑے دن آ جائیں تو سالہ بات تو محاسن نفس، اس کی ذاتی خوبی میں اسے چھین لوگ چھین لیتے ہیں۔ ہر بندے کو اچھی صفات بھی ہوتی ہے، یہ سچ بولتا ہے، کوئی وعدہ وفائی کرتا ہے تو وہ اچھی صفات بھی لوگ بھول جاتے ہیں۔ دن جیسے ہوں ایسے ہی لوگوں کو مقام ملتا ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا